بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کی لذت۔ ایک غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو صحرا میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ لشکر کو شبخون سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد پہرا دینے کے لیے مقرر فرما دیے۔ ان میں سے ایک عمار ابن یاسر تھے اور دوسرے کوئی اور صحابی۔ سارا لشکر سو گیا اور ان 2 افراد نے رات کے 2 حصے کر لیے اور آپس میں باری باری جاگ کر پہرا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عمار ابن یاسر سو رہے تھے اور ان کا ساتھی جاگ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں مصروف تھا، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی اثنا میں یہودیوں کا ایک جاسوس ادھر نکل آیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لشکر والے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، اور ان پر ہم شبخون مار سکتے ہیں یا نہیں۔ اس جاسوس نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ستون کی طرح کھڑی ہوئی ہے، لیکن تاریکی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسی درخت کی لکڑی ہے یا کوئی انسان ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس نے اس کی جانب ایک تیر پھینکا۔ تیر عمار کے ساتھی کو آ کر لگا، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ دراصل وہ تلاوت قرآن کی لذت میں محو ہو چکا تھا۔ یہودی نے محسوس کیا کہ میرے تیر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، معلوم نہیں یہ تیر نشانے پر لگا ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرا تیر پھینکا۔ اس تیر نے بھی آ کر اس نمازی کے جسم میں ایک اور سوراخ کر دیا، لیکن پھر بھی ان میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر جب انہیں تیسرا تیر آ کر لگا تو انہوں نے عمار ابن یاسر کو پاؤں سے جگا دیا، اور اس کے بعد وہ نماز مکمل کر کے زمین پر گر پڑے۔ عمار ابن یاسر نے فوراً تمام سپاہیوں کو جگا دیا اور بالآخر وہ یہودی فرار ہو گیا۔ اس کے بعد عمار نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ جب پہلا تیر لگا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ساتھی نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں سورہ کہف کی تلاوت کے سلسلے کو روکنا نہیں چاہتا تھا، البتہ جب مجھے اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں جگا ہی نہ سکوں اور دشمن لشکر اسلام پر حملہ کر دے، لہٰذا میں نے تمہیں تیسرا تیر لگنے کے بعد جگا دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔